چچا جان مجھے میرے کمرے کی چابیاں دیں۔ میں چچا کے سامنے کھڑی ان سے اپنے کمرے کی چابیاں طلب کر رہی تھی جو انہوں نے دروازہ لاک کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لی تھی۔ کیوں، تم نے چابیوں کا کیا کرنا ہے؟ اخبار پڑھتے چچا جان نے اخبار تہہ کر کے رکھتے مجھ سے پوچھا۔ چچا مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے دوسرا کمرہ کھلوایا ہوا جو ہے، اس کمرے میں جا کر کیا کرو گی؟ چچی نے بیچ میں مداخلت کرنا ضروری سمجھا تھا جو مجھے ذرا پسند نہیں آئی۔ چچا آپ پلیز مجھے چابیاں دے دیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ میں نے پھر سے کہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے میرے کمرے کو کیوں لاک کیا ہوا ہے۔ میں 3 دن پہلے اپنے بھائی کے نومولود بچے کی موت پر اپنے میکے گئی تھی۔ جاتے وقت تو میں اپنا کمرہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر آج جب میں 3 دن بعد لوٹی تو کمرے میں لاک لگا ہوا پایا تھا۔ نمی، یہ میرے کمرے کو لاک کس نے لگایا ہے اور تمہارے عدنان بھیا کہاں ہیں؟ میں اپنے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے میں آئی تھی جو میرے چچا سسر کی بیٹی نرمین کا تھا۔ نرمین 12 سال کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آ کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ انو آپی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے اور ادی بھیا نے آپ کو بہت مس کیا، اور پتہ ہے آپ کو یہاں کیا ہوا؟ وہ مجھے زوردار ہگ کرتے مجھے بتانے لگی کہ اس نے مجھے کتنا مس کیا، اور پھر مجھ سے الگ ہوتی رازدارانہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ہاں کیا ہوا نمی، بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے اسے اچانک چپ ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ میں نے اور ادی بھائی نے پرومس کیا تھا کہ جب آپ آئیں گی تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ اتنے دن لگا کر آئیں۔ نرمین کچھ دیر سوچتی رہی تھی اور پھر بولی تھی۔ اس دوران وہ میرے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ جیسے نرمین نے بات بدل دی ہو اور کوئی میرے پیچھے ہو۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا مگر میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا نمی، تم نے بتایا نہیں میرا ڈور کس نے لاک کیا، اور تمہارے ادی بھیا ہیں کہاں؟ میں نے پھر سے نمی سے سوال کیا۔ وہ آپ کے کمرے کو بابا نے لاک لگایا ہے، چابیاں ان کے پاس ہیں، نمی نے جلدی سے کہا۔ اور ادی؟ میں نے پوچھا۔ ان کو تو مجھے نہیں پتا، کہیں باہر گئے ہوں گے، نرمین نے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پڑھائی کرو، میں چچا سے مل کر آتی ہوں۔ نرمین کو پڑھنے کا کہہ کر میں چچا کے کمرے کی طرف آئی تھی جہاں وہ چچی سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے انمول کے لیے دوسرا کمرہ سیٹ کروا دیا نا؟ اس پر چچی نے کہا، ہاں کروا دیا ہے بھئی، آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ چچی کی جھنجھلائی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں نے اندر جاتے ان سے چابیاں مانگی تھیں۔ مجھے یہی لگا تھا کہ انہوں نے میرا کمرہ احتیاطی طور پر لاک کیا ہوگا کیونکہ میرے کمرے میں کافی قیمتی سامان تھا، مگر ان کے اس ری ایکشن نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ دوسرا کمرہ سیٹ کروانے کا بھلا مقصد کیا تھا؟ چچا آپ مجھے چابیاں کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے کمرہ احتیاطی طور پر بند کیا تھا نا، لیکن اب تو میں واپس آ گئی ہوں نا، تو اب تو مجھے میرا کمرہ کھولنے دیں، مجھے میرے ہی کمرے میں رہنا ہے۔ میں نے چچا سے کہتے آگے بڑھتے ہوئے میز پر پڑی چابیاں اٹھانی چاہی تھیں، لیکن میرے اٹھانے سے پہلے ہی وہ چچا نے اچک لی۔ ارے انو بیٹا، احتیاطاً بند کیا ہوتا تو تمہارے آتے ہی چابیاں تمہارے حوالے کر دیتا، تمہیں یوں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ دراصل عدنان نے کمرے میں بہت توڑ پھوڑ کی ہے اور دیواروں پر کھانا وغیرہ پھینک کر اس نے کمرے کا حال بہت برا کر دیا ہے، وہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اسی لیے تو میں نے اسے لاک لگا دیا ہے۔ عدنان کی پریشانی سے نکلیں گے تو اسے رینوویٹ کروا لیں گے، پھر تم بے شک اپنے پہلے والے کمرے میں منتقل ہو جانا، فی الوقت تم اس کے ساتھ والا کمرہ استعمال کرو گی، تمہاری چچی نے تمہارا سارا سامان اس کمرے میں سیٹ کروا دیا ہے۔ چچا نے مجھے اپنے پاس بٹھاتے ساری تفصیل بتائی تھی۔ میں ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ دکھ کی ایک لہر میرے پورے بدن میں سرایت کر گئی تھی۔ تم دکھی مت ہو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، چچی میرے پاس آتی میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میرا دل ایک دم سے بھاری ہو گیا تھا۔ میں چچی کے کندھے پر سر ٹکائے رو دی تھی اور اپنا غم آنسو کے ذریعے ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بس کر جاؤ انو، سنبھالو خود کو، اگر تم اپنا یہ حال کر لو گی تو عدنان کو کون سنبھالے گا؟ چچی نے شفقت سے میرے سر پر بوسہ دیا تھا۔ مجھے اچانک ہی عدنان کا خیال آیا تھا۔ میں جب سے آئی تھی میں نے عدنان کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھے۔ چچی عدنان ہے کہاں؟ مجھے وہ دکھائی نہیں دیے، کہیں باہر گئے ہیں کیا؟ میں نے چچی سے پوچھا۔
میری بات سنتے ایک پل کے لیے ان دونوں کے چہرے اسپاٹ ہوئے تھے۔ چچا پلیز بتائیں نا عدنان کہاں ہے؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کے اسپاٹ چہروں کو دیکھتے میری پریشانی مزید بڑھی تھی۔ تبھی میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے بتا ہی دینا چاہیے۔ چچی نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ چچا نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں منع کرنا چاہا۔ چچی چچا کیا ہوا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ عدنان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ کسی کے سنبھالنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہسپتال لے کر گئے تو وہاں بھی اس نے کافی کچھ توڑا اور 2 وارڈ بوائز اور ایک نرس اور ایک ڈاکٹر کو بھی بری طرح زخمی کر دیا۔ وہ لوگ اسے پاگل خانے بھیج رہے تھے، لیکن ہم نے بہت مشکل سے اسے UK بھیج دیا ہے۔ عدیل اسے لے کر گیا ہے، تم پریشان نہ ہونا، وہاں اس کا پراپر علاج ہوگا اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا نے ساری بات بتاتے آخر میں مجھے تسلی دی تھی۔ اتنا سب ہو گیا اور کسی نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ مجھے حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ بیٹا تم وہاں اپنی پریشانی میں گئی ہوئی تھی، مزید تمہیں کیا پریشان کرتے، بس اسی لیے ہم نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ چچی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، تم بھی سوچ رہی ہوگی بیٹا کہ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، جانے کس مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ یہ سب تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ مجھے چپ دیکھتے چچا نے کہا تھا، نہیں چچا ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے عدنان کی فکر ہے، اللہ انہیں صحت یاب کر دیں۔ میں نے نم لہجے میں اللہ سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی تھی۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب میری آواز کسی کھٹ پٹ سے کھلی۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ گھر میں اندھیرا تھا، مگر سیڑھیوں پر پڑتی موبائل لائٹ کی روشنی میں مجھے سیڑھیوں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چچا اور چچی تھے۔ چچی کے ہاتھ میں موبائل تھا، جبکہ چچا کے ہاتھ میں کھانے کے برتن دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ رات کے اس وقت ان دونوں کے ہاتھ میں کھانے کے برتن میرے لیے عجیب سی بات تھی۔ میں چند لمحے سوچتی رہی اور پھر سر جھٹک کر کمرے میں آ گئی، یہ سوچ کر کہ صبح چچی سے ہی پوچھ لوں گی۔ صبح مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تقریباً 2-3 دن بعد پھر سے میری آنکھ یوں ہی کھٹ پٹ سے کھلی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھول کر بند کیا ہو، مگر ایسا کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر کمرے سے باہر آئی، جہاں 3 روز پہلے والا منظر تھا۔ میں پھر سے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چچا چچی یوں آدھی رات کو اوپر کس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، وہ بھی یوں چوری چھپے۔ میں سوچ میں پڑ چکی تھی کیونکہ اوپر کے پورشن میں صرف میں، نرمین اور 16 سالہ عباد ہوتے تھے۔ عباد بھی چچا سسر کا ہی بیٹا تھا۔ ان کا دوسرا بیٹا عدیل اور چچا چچی خود نیچلے پورشن میں رہتے تھے، لیکن اگر نرمین یا عباد میں سے کسی نے کھانا بھی ہوتا تو وہ نیچے جا کر بھی کھا سکتے تھے، یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا۔ مگر ان کا یوں چورے چھپا کھانا لانا اور لے جانا نہ جانے کیوں مجھے شک میں ڈال چکا تھا۔ چچا آپ کی عدیل سے کوئی بات ہوئی کیا؟ عدنان کیسے ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ عدنان کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک میرا ان سے رابطہ نہ ہوا تھا۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹا رات گئے اس کا فون آیا تھا، عدیل بتا رہا تھا کہ علاج چل رہا ہے، ابھی مزید چند دن لگ جائیں گے، چچی نے بتایا۔ رات گئے سے یاد آیا چچی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، میں نے چچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چچی چونکی تھیں۔ ہاں پوچھو، چچی نے اجازت دی۔ چچی آپ رات کو کھانا کس کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو اور چچا کو 1-2 مرتبہ سیڑھیاں اترتے دیکھا، میرا مطلب ہے کہ اگر عباد یا نرمین میں سے کسی نے کھانا ہو تو وہ نیچے آ کر بھی تو کھا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد چچی کی طرف دیکھا، جن کی رنگت فک ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا وہ عباد کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے ہر 3 سے 5 گھنٹوں کے بعد کچھ نہ کچھ کھلانے کو کہا ہے، بس اسی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، چچی نے نم لہجے میں کہا تھا۔ چچی کیا ہوا عباد کو؟ کل تک تو ٹھیک تھا۔ مجھے ایک دم سے عباد کی فکر ہوئی تھی۔ انمول وہ بظاہر ٹھیک ہے، مگر اس کے خون میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، ٹیسٹ صاف نہیں آئے، اس کا وزن گر رہا ہے، ڈاکٹر نے اس کے خون کے نمونے ٹیسٹوں کے لیے لاہور بھیجے ہیں، وہاں سے رپورٹ 4 ہفتے بعد ہی آنی ہے، تبھی کچھ پتہ چلے گا، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دوران کسی بھی طرح اس کا وزن گرنے سے بچانا ہے اور اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا میرے بیٹے کو۔
چچی مجھے بتاتے ہوئے رو پڑی تھیں۔ چچی آپ روئے مت، اللہ سے دعا کیا کریں، وہ سب ٹھیک کرے گا، اور فکر نہ کریں، عباد کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے ٹیسٹ صاف آئیں گے انشاءاللہ۔ میں نے چچی کو تسلی دی تھی۔ نہ جانے اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی، پہلے عدنان اور پھر اب عباد۔ میرے مالک تو ہی رحم فرمانا، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر آتے میں نے عدیل کے نمبر پر کال کی تھی جو فوراً اٹھا لی گئی تھی۔ بھابی عدنان ٹھیک ہے، میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، گھر جا کر آپ کی بات کرواتا ہوں۔ عدیل نے ایک ہی سانس میں کہتے میری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے UK میں ہی مقیم تھا اور وہیں کام کرتا تھا۔ میں نے بھی اس کی مصروفیات کا سوچتے اسے دوبارہ کال نہ کی تھی، البتہ میسج ضرور کر دیا تھا کہ میری عدنان سے بات ضرور کروانا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی تھی مگر عدیل کی کال نہ آئی۔ تھک ہار کر میں سو گئی تھی۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب میری نیند عدنان کی چیخیں سن کر کھلی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا کوئی وہم ہے، مگر یہ وہم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ جب مجھے پھر سے عدنان کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا خواب یا وہم نہیں ہے، یہ میرے شوہر عدنان کی ہی آواز تھی، مگر وہ تو UK میں تھے، تو یہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھی کہ اسی وقت میرے دوسرے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑانے والے انداز میں بجایا جانے لگا۔ وہ میرا اور میرے شوہر عدنان کا مشترکہ کمرہ تھا۔ میں لرزتے دل کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی۔ میرا شک درست تھا، میرے ہی کمرے کا دروازہ بجایا جا رہا تھا اور اندر سے میرا نام انمول ہے۔ میرا تعلق ایک درمیانے طبقے سے تھا۔ بھلے ہی میرا گھر چھوٹا تھا، گلی تنگ تھی، محلہ ٹوٹا پھوٹا تھا، مگر میں پھر بھی اپنے والدین کے گھر میں خوش تھی، کیونکہ میرے گھر میں جو تھا وہ ہر ایک گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ میرے گھر میں سکون تھا، اطمینان تھا، سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے، سب گھر والوں کے درمیان پیار، محبت اور اتفاق تھا۔ میرے اماں ابا بھلے چنگے لوگ تھے، انہوں نے ہماری تربیت ہی ایسی کی تھی کہ اتفاق اور اتحاد تو جیسے ہماری گھٹی میں ہی گھول کر ہمیں پلا دیا گیا تھا۔ میرا ایک بھائی تھا اور ہم 3 بہنیں۔ میں بھائی سے چھوٹی جبکہ بہنوں میں سے بڑی تھی، لیکن ہم چاروں بہن بھائیوں میں بلا کا اتفاق تھا۔ جو بھی ہمارے گھر آتا پھر اپنے گھر لوٹ کر کئی دن تک اپنے بچوں کو ہمارے اتفاق کی مثالیں دیتے رہتے تھے۔ بھائی نے اگرچہ اپنی شریک حیات کا انتخاب خود کیا تھا، مگر سائمہ بھابھی ہم سب کی امیدوں پر پوری اتری تھیں۔ وہ ویسی ہی تھیں جیسی ہم چاہتے تھے۔ وہ ہمارے گھر صرف بھائی کی بیوی بن کر نہیں، بلکہ وہ میری اور میری بہنوں کی بڑی بہن، دوست، ہمراز بن کر اور ابا اور اماں کی ایک اور بیٹی بن کر آئی تھیں۔ ان کے آنے سے ہماری خوشیاں اور بھی دوبالا ہو گئی تھیں۔ پہلے ہمارے گھر میں جو شغل اور مذاق کی محفل 10 بجے برخاست کر دی جاتی تھی، وہ اب بھابھی کی بدولت 11:30 تک چلتی رہتی تھی۔ ہم سکون سے رہ رہے تھے کہ جب اچانک ہی مجھے خبر ملی کہ اب میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہوں اور میرا اس گھر سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اماں نے رشتے والی خالہ کو میرے لیے رشتہ لانے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی بھی میرے جوڑ کا نہ تھا، اور رشتے والی خالہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی کہ ادھر اماں اسے کہیں اور ادھر وہ رشتے والوں کو پیغام بھیج دیں۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یہ وقت گھر میں سب کے آرام کا ہوتا تھا، سو سب آرام کر رہے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے میگزین چھوڑ کر اپنی بہنوں پر نظر ڈالی جو گہری نیند میں تھیں۔ اسکول سے آ کر وہ یوں ہی سو جاتی تھیں۔ میں نے سر پر دوپٹہ جمایا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے بے ہنگم سے ڈیل ڈول والی خاتون کھڑی تھیں، جو کوئی اور نہیں بلکہ رشتے والی خالہ ہی تھیں، جن کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھاگ کر آئی ہوں۔ تیری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے پھولی ہوئی سانسوں سے مجھ سے پوچھا، اور پھر میرا جواب سنے بغیر مجھے ایک سائڈ پر کرتی اندر داخل ہو گئی تھیں۔ اماں بھی ان کی آواز سنتی نیند سے جاگ کر باہر آئی تھیں۔ کیا ہوا فریدہ بھی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ یوں ہانپتے کانپتے؟ اماں نے مجھے پانی لانے کا کہتے فریدہ بی سے پوچھا۔ اری کیا پوچھتی ہو؟ وہ تم نے مجھے کل انوں کے رشتے کے لیے کہا تھا نا؟ فریدہ بھی پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ اماں اور میرے دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں فریدہ بھی، اماں نے کہا۔ میں نے ایک جگہ بات چلائی تھی۔ فریدہ بھی پانی کا گھونٹ بھرتے پھر سے بات ادھوری چھوڑ گئیں۔ اتنی سی دیر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فریدہ بھی کو خام خواہ میں سسپینس پھیلانے کا شوق تھا۔ ارے پوچھو گے نہیں کہ کیا ہوا؟ اماں کو چپ دیکھ کر فریدہ بھی خود ہی بول پڑی۔
ہاں فریدہ بھی بتائیں نا کیا ہوا؟ اماں نے اپنی بیزاری چھپاتے پوچھا۔ وہ لوگ اپنی انو کو دیکھنے آ رہے ہیں، وہ بھی آج ہی کچھ دیر تک پہنچتے ہی ہوں گے، فریدہ بھی نے جوش سے بتایا۔ ان کی پہلی بات سنتے جہاں ہمیں خوشی ہوئی تھی، وہیں ان کے ابھی آنے کا سنتے ہمارے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں نے فوراً سے جا کر پہلے بھابھی اور اپنی بہنوں کو جگایا تھا تاکہ گھر میں تھوڑا نکھار لایا جا سکے۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی فریدہ بھی، ان کو بلانے سے پہلے ہمیں اطلاع تو دے دیتی، ہم کچھ انتظامات کر لیتے۔ اب دیکھیں نا، نہ انمول کا بھائی گھر پر ہے اور نہ ہی ابا۔ اماں اب فریدہ بی پر برہم ہو رہی تھیں۔ رشتے اور موت یوں اچانک ہی آتے ہیں زلیخا، بتا کر نہیں۔ فریدہ بی نے اپنی طرف سے بہت پتے کی بات کی تھی جو کم سے کم اماں کو تو ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ اچھا اب منہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ آ گئے تو مل لینا، آدھے راستے سے انہیں واپس تو نہیں بھیج سکتی۔ اور جہاں تک رہی بات انمول کے ابا اور بھائی کی، تو وہ کون سا مشکل ہے، ابھی یہ مئی ٹیلی فون پر کال ملا کر ان کو گھر بلا لے۔ فریدہ بی نے اماں کے بگڑے تیور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں نے ان کی بات مانتے چہرے کے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے اور ابا کو فون کرنے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مہمان پہنچ چکے تھے۔ عدنان کا اپنا کاروبار تھا، ماں باپ بہن بھائی میں سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا سوائے چچا چچی اور ان کے بچوں کے، جنہیں اپنی تنہائی کے خوف سے عدنان نے ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی رکھا تھا۔ چچا سسر کی اپنی بھی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا عدیل تقریباً عدنان کی عمر کا ہی تھا، پھر اس سے چھوٹا عباد اور پھر نرمین۔ ابا اور بھائی بھی پہنچ چکے تھے اور اتفاقاً وہ لوگ ابا کے جاننے والے نکلے تھے۔ صرف ابا ہی نہیں، اماں بھی ان لوگوں کو جانتی تھیں۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی، ہم نے تو آج سے پہلے گھر میں نہ ان کا ذکر سنا تھا اور نہ ہی کبھی آنا جانا ہوا۔ اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بہت پہلے کی بات تھی، پھر کبھی فرصت سے بتائیں گے۔ ان سے ملنے جلنے کے بعد وہ لوگ ابا لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے تاکہ اماں ابا بھی ان کے گھر جا کر جو کچھ بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے وہ کر آئیں۔ بھائی مجھے تو وہ رشتہ بہت ہی معقول لگا اور خیر سے ہیں بھی جاننے والے۔ رات کے کھانے پر بھائی نے ذکر کیا، ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے ہو، لوگ تو مجھے بھی اچھے لگے، وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے، ان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا اور دیکھو نا اب پیسے والے ہوتے ہوئے بھی ان کے ماتھے پر ایک شکن نہیں تھی، کوئی غرور کوئی تکبر نہیں تھا۔ اور وہ عدنان کی چچی ریحانہ دیکھی کتنی عاجز خاتون تھیں، ایسی ساس ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اماں نے بھی دل کھول کر ان لوگوں کی تعریف کی تھی۔ بس پھر اتوار کو ہی ان کے گھر کا چکر لگا لیتے ہیں، ابا نے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ حارث آپ لڑکے کی معلومات بھی نکلوا لیجئے گا، کتنے بھی جاننے والے کیوں نہ ہوں، آخر کو ہماری بہن بیٹی کا معاملہ ہے، بھابھی نے بھائی سے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سائمہ، ابا نے قطعی طور پر منع کر دیا تھا۔ یوں مجھے اس چیز پر حیرانگی ہوئی تھی، ابا ایسے کیسے کہہ سکتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ میرے بارے میں بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ نہ جانے کیسا رشتہ ملتا ہے، کیسے لوگ ہوں گے، مگر اب ایک دم ہی ان کی ساری فکر اڑن چھو ہو گئی تھی۔ خیر یوں کچھ ہی دنوں میں میری عدنان سے بات طے ہو گئی تھی۔ ابا نے تیاریوں کے لیے 1 سال کا وقت لیا تھا، وہ لوگ بھی راضی ہو گئے اور ابا سے کہا کہ زیادہ تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، گھر میں نیا فرنیچر ابھی 6 مہینے پہلے ہی آیا ہے، فرنیچر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا اور بھائی ان کے بے حد مشکور ہوئے تھے اور پھر فرنیچر کی جگہ ابا نے مجھے سیٹ بنوا کر دے دیا تھا۔ یوں سال پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا اور میں ہزاروں خوش فہمیوں اور لاکھوں وسوسوں میں گھری عدنان کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، سب لوگ بڑی محبت سے مجھے ملے تھے۔ عدنان ہم سفر کے طور پر بہت اچھے ثابت ہوئے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے اس گھر میں سب کچھ مل رہا تھا جو مجھے چاہیے تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی مجھے کمی محسوس ہوتی۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوتا گیا کہ اس گھر کے لوگوں کی زندگی انتہائی مصروف تھی۔ عدنان صبح جاتے اور شام کو لوٹتے۔ عدیل بیرون ملک لوٹ گیا تھا، وہاں عدنان کی کمپنی کی ہی ایک برانچ میں وہ بطور CEO کام کر رہا تھا۔ عباد اپنے اسکول اور کوچنگ میں مصروف ہوتا اور چچی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ ایسے میں صرف 10 سالہ نرمین ہی تھی جو میری تنہائی کی ساتھی بنتی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا اور اس بات پر میں اپنے گھر والوں کو بہت مس کرتی تھی۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول بہت یاد آتا تھا، حالانکہ چچی اور چچا نے کبھی میرے ساتھ ساس سسر والا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان کے لیے جیسی نرمین تھی ویسی ہی میں تھی۔ انہوں نے مجھے اس گھر میں بیٹی کا ہی مقام دیا ہوا تھا، لیکن میں بور ہو جاتی تھی۔
میری بوریت کا اندازہ جلد ہی عدنان کو ہو گیا تھا۔ وہ اکثر مجھے گھمانے لے جانے لگے تھے۔ ایک رات یوں ہی ہم ڈنر کے بعد واپس گھر آئے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب عدنان میرے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میرے بال ایک سائڈ پر کیے اور ہار کی ہک کھولنے لگے تھے کہ اچانک ہی وہ میری گردن سے تھوڑی نیچے کمر کو رگڑنے لگے۔ ان کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نے ان کی طرف مڑتے کہا۔ وہ تمہاری کمر پر کالا نشان، مجھے لگتا ہے کچھ لگ گیا ہے، تھوڑا صبر کرو، میں ہٹا دیتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ مجھے واپس سے آئینے کی طرف موڑ گئے تھے۔ جب میں نے خود کو ان کے حصار سے نکالا، عدنان کچھ نہیں لگا ہوا، وہ میرا برتھ مارک ہے، آپ بھی نہ اتنا رگڑ ڈالا میری کمر کو۔ میں نے آئینے میں اپنی پشت کو دیکھنا چاہا تھا جو اس جگہ سے تھوڑی سرخ ہو گئی تھی۔ اب عدنان اکثر اوقات میرے برتھ مارک کو گھورتے رہتے اور خلا میں کہیں کھو جاتے تھے۔ میں پوچھتی تو کچھ نہیں کہہ کر ٹال دیتے۔ میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ ایک روز ہم سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب عدنان بیچ میں ہی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عدنان کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ تو پورا کر لیں، میں نے کہا۔ میرا ہو گیا، مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، اتنا کہہ کر عدنان سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے۔ تقریباً 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ تبھی زوردار گڑگڑاہٹ سے ہم سب چونک کر سیڑھیوں کی جانب مڑے۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہماری سانسیں تھم گئی تھیں۔ عدنان فٹ بال کی طرح سیڑھیوں سے گرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ ہمارے پہنچنے تک وہ آخری سیڑھی پر آن پہنچے تھے۔ عدنان کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا، وہ بہت زخمی ہو گئے تھے۔ جلدی سے ایمبولینس کو بلا کر عدنان کو ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ہمیں یہ خبر سنائی گئی کہ دماغ پر چوٹ لگنے سے عدنان اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں اور پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ہم پر بجلی بن کر گری تھی۔ سب سے زیادہ صدمہ تو مجھے لگا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب تو میں نے بس فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ چچی مجھے کہنے لگیں کہ فلمیں اور ڈرامے حقیقت پر ہی تو مبنی ہوتے ہیں، حقیقی زندگی سے ہی تو متاثر ہو کر لکھے جاتے ہیں۔ چچا اور چچی کو ڈر تھا کہ اب کہیں میں اس حالت میں عدنان کو چھوڑ کر نہ چلی جاؤں، کیونکہ سب کا یہی خیال تھا کہ میں اب ایک پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مگر میں نے سب کے خیالات غلط ثابت کر دیے تھے۔ جس شخص نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرا اتنا خیال رکھا، اس مشکل وقت میں بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے عدنان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ سبھی میرے شکر گزار ہوئے تھے۔ میں عدنان کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی اور میرے ساتھ عدنان کافی کمفرٹیبل بھی رہتے تھے، مگر جب جب ان کی حالت غیر ہوتی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے۔ ایسے میں ان کو سنبھالنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ عدنان کو ہسپتال سے آئے ابھی صرف 10 دن ہوئے تھے کہ تبھی میرے میکے سے کال آئی۔ بھائی کا نومولود بچہ فوت ہو گیا اور مجھے میرے گھر جانا پڑا۔ میرا ارادہ جلد واپس آنے کا تھا، مگر اماں اور بھائی بھابھی کا غم دیکھ کر میں مجبوراً رک گئی۔ بھائی کا پہلا بچہ تھا، اتنے سالوں بعد عطا ہوا تھا، مگر صرف چند لمحے ہی زندہ رہ سکا۔ میکے میں 3 دن گزارنے کے بعد جب میں گھر آئی تو گھر کا پورا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ عدنان کا جانا، مجھے فون نہ کرنا اور اب میرے ہی کمرے سے عدنان کی چیخیں۔ میں سخت پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں دروازہ کیسے کھولوں۔ عدنان مسلسل دروازہ بجا رہے تھے اور دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے۔ عدنان آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں دروازہ کھلواتی ہوں۔ میں عدنان سے کہتی پیچھے مڑی، تب تک چچا اور چچی بھی اوپر آ چکے تھے۔ چچا دروازہ کھول کر اندر گئے اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں باہر دروازہ بجاتی رہ گئی کہ مجھے اندر جانے دیں، مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ چچی نے زبردستی مجھے پکڑ رکھا تھا۔ 5-10 منٹ بعد چچا ہانپتے کانپتے کمرے سے نکلے تھے۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا، عدنان بے سود سے بیڈ پر پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اندر جاتی چچا نے پھر سے لاک لگا دیا۔ چچا یہ کیا ہے؟ مجھے اندر جانے دیں، مجھے عدنان کے پاس جانا ہے۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عدنان عدیل کے ساتھ UK چلے گئے ہیں علاج کے لیے، تو پھر وہ یہاں اس حالت میں، اور آپ نے تو کہا تھا کہ میرے کمرے کا حال برا ہے اس لیے آپ نے اس کو لاک کیا ہے، مگر آپ نے میرے ہی کمرے میں میرے شوہر کو قید کیا ہوا ہے۔ میں بھڑک گئی تھی۔ انمول ایسا کچھ نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں سب بتاتے ہیں۔ چچی نے کہا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، اتنے دنوں سے آپ لوگ مجھے بیوقوف بناتے رہے اور میں بیوقوف بنتی رہی، آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے اور میں آپ کا یقین کرتی رہی۔ کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ آپ جانتے ہیں ان کی حالت کیسی ہے، اس حالت میں انہیں پیار محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، بجائے وہ سب کرنے کے آپ نے میرے شوہر کو کمرے میں نظر بند کر دیا، دکھا ہی دیا آپ لوگوں نے کہ وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے،
اسی لیے آپ نے سوچا پاگل تو ہو گیا ہے، اب کمرے میں بند کر کے اسے جان سے مار دو تاکہ اس کی ساری دولت اور جائیداد ہتھیا سکیں۔ بولے نا، یہی پلان ہے نا آپ کا، یہی چاہتے ہیں نا آپ، مگر افسوس کہ آپ کے یہ خواب و خیال آپ کے خوابوں تک ہی محدود رہیں گے۔ میں کسی صورت آپ کو عدنان کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ میں نے انگلی دکھاتے انہیں وارن کیا تھا۔ انمول بیٹا بات تو سنو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ بیٹا تم ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ چچی نے کہتے ہوئے ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ بس وہی رک جائیں، نہیں سننا مجھے کچھ بھی۔ پھر سے کوئی جھوٹ، کوئی چال بن لی ہوگی آپ نے جس میں آپ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہوں گے، مگر میں انمول ہوں انمول، میں کسی صورت آپ کے جھانسے میں نہیں آؤں گی، لہٰذا میرے سامنے یہ ہتھ کنڈے استعمال مت کریں۔ میں نے بدتمیزی سے کہا تھا۔ وہ دونوں میری بات سنتے سر جھکا گئے تھے۔ ادھر دیں چابیاں، میں اپنے شوہر کو باہر نکالوں۔ آپ سے تو کوئی بعید نہیں ہے، آپ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیں اور کہیں کہ پاگل تھا، خود ہی مر گیا۔ میں تیز لہجے میں کہتی چچا کے ہاتھ سے چابیاں چھینی تھیں۔ چابی کا سرا لگنے سے چچا کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ چٹاخ! میں جو دروازہ کھولنے والی تھی، چچی نے میرا بازو پکڑتے مجھے اپنی طرف موڑا اور میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اگلے ہی پل تیورا کر نیچے گری تھی۔ چابیاں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ چچی نے چابیاں اٹھا کر پلو سے باندھ لیں۔ اب تم ہمیں بتاؤ گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ جب کہہ دیا کہ یہ کمرہ نہیں کھلے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کمرہ نہیں کھلے گا۔ اتنی سی بات تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی؟ اور ہاں، آئندہ ہم سے بات کرتے وقت اپنے لہجے اور زبان دونوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ مت بھولو کہ ہم تمہارے بڑے ہیں، نہ کہ تم۔ چچی مجھے کہتے چچا کو لیے سیڑھیاں اتر گئی تھیں، جبکہ میں تو بت بنی بیٹھی تھی۔ میرا گال سنسنا رہا تھا، اسی لیے یہ لوگ مجھ سے اتنے میٹھے بنے ہوئے تھے۔ نہ صرف عدنان سے بلکہ مجھ سے بھی اتنی پیار محبت جتاتے تھے کہ جیسے میں ان کی سگی اولاد ہوں۔ لیکن ان کا گھناؤنا چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ پیسے کے لیے کر رہے تھے۔ ان کا مطلب صرف پیسے اور جائیداد سے تھا، وگرنہ وہ عدنان کی اس قدر چاپلوسی کیوں کرتے؟ انہوں نے عدنان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہوا تھا، صرف اس لیے کہ وہ لاکھوں کی مالیت کا اکلوتا وارث تھا۔ میرے ذہن میں مسلسل اس طرح کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ میں کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میری پوری رات وہیں گزری تھی، سوچوں کے گرداب میں پھنسی، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ انو آپی اٹھے نا، یہاں کیوں سوئیں؟ انو آپی! نرمین کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے نرمین یونیفارم میں بیٹھی مجھے جگا رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے رات کے سارے مناظر یاد آئے تھے۔ میں نے نفرت سے نرمین کو دور دھکیلا تھا۔ نرمین دور جا گری تھی، اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اٹھتی اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی تھی تاکہ کسی طرح اپنے شوہر کے پاس جانے کا راستہ بنا سکوں، مگر کافی دیر کی کوشش کے بعد بھی مجھے ناکامی ہوئی تھی۔ میں واپس دوسرے کمرے میں گئی، ہاتھ منہ دھو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ چچی نرمین کی کوہنی سے زخم صاف کر رہی تھیں۔ گرل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے کناروں نے نرمین کی کوہنی کو بری طرح زخمی کیا تھا۔ مجھے ایک پل کو افسوس ہوا، مگر اگلے ہی پل میں نے بے حسی کا لبادہ اوڑھا اور میز پر پڑا جوس اٹھا کر پینے لگی تھی۔ انمول تمہیں شرم نہیں آئی اتنی سی بچی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے؟ چچی میری طرف مڑتے گویا ہوئیں۔ آپ کو آئی تھی شرم رات مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ جب آپ کو نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے گی؟ میں نے بھی تو وہی کیا جو آپ نے کیا تھا، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ چچی نے افسوس سے مجھے دیکھا۔ انمول میں شرمندہ ہوں، بس رات میں مجھے غصہ آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد چچی میرے سامنے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ اب نئے ڈرامے شروع۔ میں نے ان پر ایک تنفر بھری نگاہ ڈالی اور ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئی۔ تب تک عدنان کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگا۔ کھولو مجھے، کھولو! میں نے پچھلے لان میں قبر کھودنی ہے، دروازہ کھولو، مجھے باہر آنا ہے، مجھے قبر بنانی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے چچا کے پاس پہنچ گئی، مگر انہوں نے چابیاں مجھے دینے کے بجائے مجھے اپنے کمرے میں لاک کیا اور خود چابیاں لے کر چلے گئے۔ چیخ چیخ کر میرا بھی گلا بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر خراشیں تھیں، ہاتھوں اور بازوؤں پر دانتوں کے گہرے نشانات تھے جن سے خون رس رہا تھا اور گریبان بھی پھٹا ہوا تھا۔ اچھا ہوا، آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں صفاقی سے باہر نکلی۔ عدنان اب بالکل چپ تھے، لگتا تھا کہ چچا پھر سے انہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگا آئے ہیں۔ میں نے گھر والوں کو بتانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ تمہارے سسرال میں تمہارے بڑے موجود ہیں،
تمہیں جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، انہی سے سلجھاؤ۔ دوبارہ سسرال کی کوئی شکایت کرنی ہوئی تو میکے میں فون نہ کرنا۔ میں حیرت کی زیادتی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ابا سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مقابل کوئی اجنبی ہے۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ عدنان جو ہی ہوش میں آتے دروازہ پیٹتے اور ایک ہی بات کہتے کہ دروازہ کھولو، مجھے پچھلے لان میں قبر کھودنی ہے۔ میں چچا کی منتیں کرتی کہ عدنان کو باہر نکالیں، مگر چچا میری بات نہ سنتے تھے۔ چچی اور چچا سے میری لڑائی بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک روز مجھے موقع ملا۔ اس روز چچا گھر پر نہیں تھے اور چچی کچن میں تھیں۔ میں چپکے سے کچن کا دروازہ بند کرتی، چچا کے کمرے سے چابیاں لیتی فوراً اوپر بڑھی۔ چچی مجھے آوازیں دیتی ہی رہ گئیں کہ ایسا نہ کرو، تم ٹھیک نہیں کر رہی، انمول اسے مت باہر لانا پلیز، نہیں تو نقصان ہو جائے گا، بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے چچی کی کسی بات پر کان نہ دھرے اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، عدنان مجھے دھکا دیتے تیزی سے کمرے سے نکلتے کمرہ لاک کر گئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اوپر اور کچن میں چچی دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئے تھے، مگر کوئی کھولنے والا نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے۔ دوپہر کو عباد کالج سے آیا تو اس نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے عدنان کو سارے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ چھت سے میری نظر پچھلے لان میں پڑی جہاں عدنان خون میں نہائے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ مجھ سے دیکھی ہی نہ گئی۔ نہ جانے کیوں میں نے کہا کہ عدنان کی قبر پچھلے لان میں ہی کھودی جائے۔ سب نے میری بات مان لی تھی اور قبر کھودنے کی تیاری ہونے لگی۔ جو ہی قبر کھودی گئی وہاں سے ایک بیگ نکلا تھا۔ میں نے حیرت سے بیگ کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور وہ بیگ کھولتا، میں نے آگے بڑھتے اس بیگ کو لیا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں بہت سی تصاویر تھیں جن میں ایک بچی کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی اور اس کی پشت پر ہو بہو ویسا نشان تھا جیسے میری کمر پر تھا۔ میں حیران پریشان سی دیکھتی رہ گئی، نہ جانے یہ بچی کون تھی۔ پھر ایک تصویر ایسی آئی جس میں اس بچی کا چہرہ واضح تھا۔ میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں کیونکہ وہ میرے ہی بچپن کی تصویر تھی۔ وہ یہاں اس بیگ میں کیسے؟ میں نے جلدی سے بیگ ٹٹولا تو کچھ کاغذات میرے ہاتھ لگے، اور جو ہی میں نے وہ کاغذات پڑھے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ تھا، میرا برتھ سرٹیفکیٹ، میری ولدیت میں چچا اور چچی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میں بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اماں میرے پاس آن کر بیٹھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کہ یہی سچ ہے، تو ہماری اولاد نہیں بلکہ ریحانہ کی اولاد ہے، تو ان کی بیٹی ہے۔ ریحانہ اور میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، پھر شادیاں ہوئیں تو الگ ہو گئیں۔ اس کے بعد ہماری ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی اور تب وہ تیری گمشدگی کی وجہ سے پریشان تھے، تو کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کے 10ویں روز تو ہمیں ایک جگہ سے ملی تھی، تب ہم نے ریحانہ کو ڈھونڈنے اور تجھے لوٹانے کی بہت کوشش کی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ ہم نے تجھے ان کی امانت سمجھ کر اپنی بیٹی مان لیا۔ اس روز جب وہ تیرے رشتے کے لیے آئے تبھی پہچان گئے تھے۔ میں نے ہی سب کو بتانے سے منع کیا کہ اب جو چل رہا ہے وہی چلنے دو، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ عدنان تمہیں پہچان لے گا۔ تمہیں تمہارے ماں باپ سے دور کرنے والا عدنان ہی تھا، جس نے صرف اس وجہ سے تمہیں ان سے دور کر دیا کہ عدنان کی ماں نے تمہیں پیار کر کے کہا تھا کہ تم اسے سب سے اچھی لگتی ہو۔ عدنان نے تمہارا وجود گم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری ساری نشانیاں بھی مٹا دی تھیں، اور کچھ عرصے بعد اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اس وقت وہ یتیم ہو چکا تھا، مگر ریحانہ اور اس کے شوہر کا دل دیکھو، انہوں نے سب جاننے کے باوجود بھی اسے بیٹے کی طرح پیار دیا۔ عدنان کا پاگل ہونا قدرت کی طرف سے تھا، مگر اسے کمرے میں لاک انہوں نے اسی کی اور تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور خود کو بھی۔ مگر میری بیٹی، تم نے انہیں غلط سمجھا اور اپنے ہاتھوں سے سب تباہ کر لیا۔ اماں کے منہ سے حقیقت سنتے میں ساکت رہ گئی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، شاید ہی اس کی تلافی ہو سکتی۔ میں نے کیا کچھ نہ کہا تھا، چچی اور چچا سے کتنا برا سوچا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہ کہا تھا چچی اور چچا سے، کتنا برا سوچا تھا ان کے بارے میں، اور ان لوگوں کی اچھائی کہ انہوں نے اس سب کے بعد بھی میرے ہی بھلے کے لیے سوچا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گی، کیسے ان کا سامنا کروں گی۔ میں بری طرح سے احساس جرم میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر ان لوگوں کی بڑائی کہ انہوں نے پھر بھی مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور مجھے معاف کر دیا تھا۔